نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح اٹھتے ہی نہار منہ ایک سورت کا وظیفہ پڑھ لینا، 900 ارب بھی مانگو گے تو میرا اللہ دے گا۔ محترم ناظرین، آج یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ ہوگا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص محمد رسول اللہ کہے اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والا جرم کا ارتکاب کرے گا اس پر حد قائم کی جائے گی۔ مندرجہ بالا احادیث نوعیے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا، اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم جتنی دولت چاہیے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقوں کے مطابق کر لو، جو مانگو گے اسی دن ملے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا، اس کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی بھی کمی نہیں رہی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے کا جتنا رزق متعین کر دیا ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا۔ انسان خواہ فرما بردار ہو یا نافرمان، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے جان سے جاندار بنایا۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں مہیا فرمائی تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزار سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد پر کھرا اترا سکیں۔ ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھالے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں یا تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک درود ابراہیمی والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست کرنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تسبیح کے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرے دانے پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سورہ کوثر اور کلمہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
یہ فضائل ہے جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے انسان کو کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانیاں، بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ کرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے، دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے استعانت کی شدید ترین ضرورت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے۔ اس مجبور کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے اور اللہ ہی کی ذات ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس سے دعا کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں، بلکہ وہ صرف عادت اور روٹھنے کے طور پر دعا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانا بنا بنا کے اور مہمانداری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا۔ تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے بہت سے حشرات اور بہت سے مولک حسرت بھی گھر سے باہر نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات اور آزمائشیں اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتے ہو، جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہوگا کہ چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے ہیں، ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کس انعام سے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ عزیزو جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔
میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے۔ میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کرو تو عاجزی کے ساتھ گر گرا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گر گرا کر دعا کریں تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔